السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل جنابت کس طرح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اور کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر موسٹ امپورٹنٹ کتاب جو نازل فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، تو یہ قرآن مجید اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی سنتیں اور احادیث، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ آج میں نے آپ کو بتانا کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے پڑھا، جو احادیث سے بھی ہمیں ثابت ملتا ہے پڑھا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے غسل سے پہلے استنجا کرنا ہے، اگر آپ کو احتلام ہو گیا تو باقی کنڈیشنز میں بھی اس طرح ہی ہے پڑھا۔ تو آپ نے غسل کے لیے پہلے استنجا کرنا ہے، استنجا کر کے آپ نے اپنے ہینڈ واش کر کے پھر دوبارہ آپ نے جہاں جہاں نجاست لگی ہوئی ہو آپ کے وہ آپ نے صاف کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلی نہیں کرنی، آپ نے کرنے ہیں غرارے اور چیز ہوتے ہیں، کلی ہوتے ہیں صرف اسی منہ کے دائرے کے لیے، لیکن غرارے ہوتے ہیں وہ گلے تک کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ نے غرارے کرنے ہیں 3 دفعہ، اور اس کے بعد ناک پہ پانی ڈالنا نہیں ہے، ناک پہ پانی چڑھانا ہے بڑا۔ ڈالنا اور چڑھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے ڈالتے ہیں وہ یہ بس یہ اس طرح ہی وہ ہوتا ہے، لیکن وہ چڑھانا نہ، یہ نازک ہڈی ہے یہاں تک۔ ہاں اس میں ایک اور کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے، اگر سردیاں اور آپ کو فلو ہو گیا مطلب زکام، تو اس میں آپ اپنا پانی اوپر نہیں چڑھا سکتے، تو اس کے لیے آپ کو یہ آپ کی چھوٹے ہاتھ کی انگلی ہے پڑی، تو آپ اس کے اوپر پانی ڈال کے اپنے اس ناک پہ بھی 3 دفعہ اور اس ناک پہ بھی 3 دفعہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے یوں کرنے، صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 725، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اما عائشہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ پہ پہلے دائیں کندھے والی سائڈ پر پانی ڈالتے تھے، پھر بائیں کندھے والی سائڈ پر، پھر اپنے سر سے، کیونکہ آج کے جدید دور ہے اور سائنس نے اس بارے میں ریسرچ بھی کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ماشاءاللہ ایسی نکلی ہے کہ سائنس میں ہمیں کہتی ہے کہ اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہمیں فالج ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا ٹیمپریچر باڈی کا کچھ اور طرح ہوتا ہے۔ جب آپ فوراً اپنے سر پر ایسے گرم، اگر آپ دھوپ سے آئے ہیں تو آپ جیسے اپنے سر کے اوپر پانی ڈال لیں تو ظاہری بات ہے آپ کو اس ٹائم فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں سائڈ پر، کہ اگلی سائڈ کو نا ہمارے باڈی کے پانی کا ٹیمپریچر پتہ چل جائے، پہلے دائیں پھر بائیں، پھر یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالوں سے ایسے شروع کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے جسم کا کوئی بھی بال برابر بھی حصہ اگر چھوڑ دیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، لہٰذا یہ غسل کا طریقہ تھا اور اس پر عمل کریں۔ غسل کے بغیر کچھ ہے نہیں، آپ کی سب عبادتیں ہی گئی۔ جب آپ کو غسل ہی نہیں آتا تو اس کے علاوہ اب دیکھ لو، اب آپ غسل نہ کرو تو آپ ناپاک پھر ہوگے، ایسے ہے تو آپ نماز کیسے ہوگی؟ آپ کی نماز ہی جائز نہیں ہے جب آپ نے غسل ہی نہیں کیا۔ مین چیز تو غسل ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے سفر کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل سے فرما دیا ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اس کو پڑھو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل سے فرما دیا غسل کا، وضو کا، تیمم کا، سورۃ المائدہ میں 6 یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے بڑی، آپ اس میں سے پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں۔ تو یہ میں نے آپ کو غسل کا طریقہ بتانا تھا، جو آج دیکھیں ماڈرن دور آ گیا ہے، لیکن اس میں آپ یقین کریں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں غسل ہوتا کیا ہے، اور کچھ کو چلو پتہ ہے لیکن وہ کرتے ہیں غلط ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو غسل کا طریقہ بتایا ہے وہ بالکل صحیح ہے پڑا۔ جہاں جہاں نجاست ہو پہلے اس کو صاف کر کے آپ نے غرارے کرنے ہیں، پھر اپنے ناک پر پانی چڑھانا ہے، پھر اپنے باڈی پر دائیں سائڈ پر، بائیں سائڈ پر، پھر اپنے سر سے شروع کرنا ہے، کوئی بھی بال برابر جگہ نہ رہ جائے۔ ہاں اس کے بعد ایک حدیث سے ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تھے تو واپس آ کے اپنے پاؤں باہر دھوتے تھے۔ وہ یوں تھا کہ آپ دیکھ لیں تب تو یہ فرش نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے پانی وہاں کھڑا ہو جاتا تھا، تو ظاہری بات ہے پاؤں پہ کیچڑ ہی لگنا ہے نا، تو اس لیے وہ باہر آ کے دھوتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں۔ اب رہ گئی ہماری خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ اب رہ گئی ہماری خواتین، ان کے لیے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک تو ان کا احتلام، اگر ان کا احتلام آتا ہے تو اس کے لیے سمپل ہے بڑا غسل۔ وہ کس طرح ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ، یہ آپ کو اس کا نا ایک واقعہ بھی پڑا تو آپ یہ سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، وہ اگر ان سے کوئی
ایسے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو وہ عورت کا غسل یہ بتاتے کہ اس کو پورا بال کھول کے غسل بڑے والا کرنا پڑتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اما عائشہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے غصہ کا اظہار کر کے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ عام غسل میں بھی اپنے بال کھول لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف غسل حیض کے لیے، جب آپ کو پیریڈ مینسز مطلب محاورات آتے ہیں تو آپ اس کے لیے آپ کو بال کھول کر غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو اور غسل ہے نا اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کی چٹیاں بھی بندھی ہوئی ہے تو اس میں تو بہت سارے بال کو کاؤنٹ کیا ہوتا ہے، تو آپ نے اس میں 3 ڈبے اپنے اوپر ڈال دینے، 1 2 3 ڈبے بس، اور کچھ بھی نہیں، ہلکا سا پانی بہا لینا بس، یہ پورا غسل نہیں کرنا، اس میں آپ نے پانی بہا لینا۔ یہ ہے خواتین کا سمپل غسل ہے پڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب حضرت اما عائشہ نے پھر حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ یہ اس طرح ہے پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے فرمایا ہے۔ اور غسل حیض اور غسل اگر آپ اپنے مرد کے ساتھ، اگر ایک شادی شدہ خواتین ہے اگر اس نے اپنے مرد کے ساتھ مباشرت کی ہے تو اسی لیے خواتین کو حیض کے غسل کے لیے اپنی چٹیاں کھولنی پڑے گی اور غرارے کرنے پڑیں گے اور ناک میں پانی چڑھانا پڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی 725 حدیث میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں ہاتھ والی سائڈ پر پانی بہاتے تھے، پھر بائیں ہاتھ والی سائڈ پر، پھر سر سے پورے جسم تک، اور کوئی جگہ پہ خشک نہ رہ جائے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ حیض کے غسل کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ اپنے مرد کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ان خواتین کا غسل یہ ہوگا کہ آپ اپنے چٹیاں بندھی بھی پڑی ہو تو اس میں آپ اپنے سر کے اوپر پانی ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی خواتین کے غسل کی بات۔ تو اس کے علاوہ آج کل کا جو دور ہے کہ کہتے ہیں، وہم کرتے ہیں کہ اگر ایک خواتین کو پیریڈ ہے تو وہ آٹا نہیں گوندھ سکتی یا اپنے بیٹے یا بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بس ایک حکم ہے، حقیقت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کریٹ ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے کہ اس کو یہ تو ہونا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ فرماتی ہیں، اب دیکھیں ان سے پاک گھرانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض تھا، وہ رسول اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو پھر اب آپ بتا دیں اس سے کوئی اتنا حسین گھر اور جہاں سے شریعتیں ہم پر لاگو ہوئی ہیں، وہ اما عائشہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ یہ تھی عورت کے غسل کے بارے میں۔ اور یہ تھا کہ وہم کرنا کہ یار اس کو حیض ہے، محاورات آئے ہوئے تو بھائی بس اس سے کوئی کام نہیں کرانا، یا پھر یہ اس سے آٹا نہیں گنوانا تو وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ اس کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں، ذکر کرنا چاہیے آپ کو۔ یہ خواتین کا یہ اثر وادیت ہے، اگر آپ جنبی مطلب اپنے مرد کے ساتھ مباشرت کیا اور آپ نے غسل نہیں کیا تو اس ٹائم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خواتین پر جنات حاوی ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب وہ غسل نہیں کرتی، ان پہ پیریڈس کے غسل کے نہیں کہہ رہا یہ میں، جب وہ انہوں نے مرد کے ساتھ مباشرت کر، زیادہ دیر مرد کے ساتھ مباشرت کر کے ناپاک رہیں تو ان کے اوپر جنات بھی اثر کر سکتے ہیں۔ اور حیض کے بعد بھی وہ جلد سے جلد غسل نہ کرے تو ان پر تب بھی وہ، جیسے آپ حیض کے دن جیسے کمپلیٹ ہوتے ہیں ظاہر بات ہے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، جان بوجھ کے چھوڑتے تو آپ پر جنات حاوی ہو سکتے ہیں۔ یہ اس لیے اکثر عورتوں پر یہ جنات حاوی ہوتے ہیں۔ باقی یہ تھی خواتین کے غسل کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غسل کا طریقہ بتایا، مردوں کا بھی خواتین کا بھی، اور کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔